اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الفصل الرابع الاستصحاب لإذاء الحال نذکر امورا۔ الاول تعریف الاستصحاب وهو فی اللغت اخذ الشیء مصاحبا او طلب صحبته وفی الاصطلاح ابقاء ما کان علی ما کان۔ مثلا اذا کان المکلف متیقنا بانه مطہر من الحدث ولكن بعد فترة شک فی حصول حدث ناقض طہارته فیبنی علی بقائها وانه بعد مطہر فتکون النتیجۃ ابقاء ما کان علی ما کان۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری اصول عملیہ کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ وہ اصول عملیہ جو تمام ابواب فقہ میں جاری ہوتی ہیں وہ چار ہیں: براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب۔ آج ہم اصول عملیہ کی چوتھی قسم جو استصحاب ہے، اصول عملیہ چار تھیں تو چوتھی جو استصحاب ہے اس کو ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ براءت کہاں جاری ہوتی تھی؟ براءت وہاں جاری ہوتی تھی جہاں اصل تکلیف میں شک ہو تو براءت جاری کرتے تھے۔ احتیاط کہاں جاری ہوتی تھی؟ جہاں اصل تکلیف کا علم ہو اور مکلف و بے میں شک ہو اور احتیاط بھی ممکن ہو تو وہاں احتیاط جاری کرتے تھے۔ تخییر کہاں جاری ہوتی تھی؟ جہاں اصل تکلیف کا علم ہو، مکلف بے میں شک ہو اور احتیاط ممکن نہ ہو تو تخییر جاری کرتے تھے۔ اور آج بحث ہماری استصحاب کے بارے میں ہے عزیزو۔ استصحاب کی جو لغوی تعریف ہے وہ ہے اخذ الشیء مصاحبا، کسی چیز کو اپنے ساتھ لینا، او طلب و صحبت ہی، یا کسی چیز کی ہمراہی کو طلب کرنا، یہ ہے لغوی معنی استصحاب کا۔ اور اصطلاح میں کہتے ہیں استصحاب ابقاء ما کان علی ما کان، ابقاء ما کان علی ما کان، باقی رکھنا ایک چیز کو علی ما کان، جیسی وہ تھی اسی پر اس کو باقی رکھنا، یہ ہے استصحاب کی اصطلاحی تعریف۔ ابقاء ما کان علی ما کان یعنی جس طرح وہ چیز تھی اسی پر اس کو باقی رکھنا۔ مثال دے رہے ہیں کہ مثلا مکلف کو یقین تھا کہ وہ وضو سے ہے، وہ پاک ہے، فرض کر لیں 10 بجے اس کو یقین تھا کہ وہ مطہر ہے، وضو سے ہے، 12 بجے وہ شک کرتا ہے کہ کوئی ایسی چیز سرزد ہوئی ہو جس سے اس کی طہارت ٹوٹ گئی ہو، ٹھیک ہے، 10 بجے طہارت کا یقین ہے، 12 بجے شک ہو رہا ہے، تو بنا یہ رکھے گا طہارت پر کہ میں اب بھی پاک ہوں، یہ مطلب ہے اس بات کا۔ ابقاء ما کان علی ما کان، باقی رکھنا اس چیز کو جس پر وہ تھی، پہلے پاک تھا نا، اب بھی کہے گا کیا ہے؟ پاک ہے، اب بھی کہے گا پاک ہے۔ اچھا فرض کریں پہلے اس کا وضو نہیں تھا 10 بجے، الٹی بھی مثال لے لیں، 10 بجے وضو نہیں تھا، 12 بجے شک کرے پتہ نہیں وضو کیا تھا یا نہیں، تو یہ استصحاب جاری کرے گا کس کا بھلا؟ نجاست کا استصحاب جاری کرے گا کہ اب اس نے وضو نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وضو نہیں تھا تو اب بھی وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے استصحاب۔
استصاب میں یہاں اصطلاحی تعریف کی ہے ابقاء ما کان علی ما کان، اور بعض کتابوں میں نا اس طرح ہے کہ یقین سابق شک کے لاحق۔ استصاب میں پہلے یقین ہوتا ہے، بعد میں شک ہوتا ہے۔ یقین سابق شک کے لاحق، تو وہاں کہتے ہیں کہ اس شک کے ذریعے سے وہ جو تمہارا پہلے والا یقین ہے اس کو نہ توڑو۔ یقین طہارت کا تھا، شک پڑ جائے تو اب بھی اس طہارت کو لے لو۔ اگر یقین یہ تھا کہ وضو نہیں ہے، بغیر وضو کے تھا، اور بعد میں شک پڑے کہ وضو کیا یا نہیں، اب بھی استصاب کریں اسی کا، عدم وضو کا، کہ اب بھی وضو نہیں ہے۔ استصاب میں بہت ضروری ہے یقین سابق شک کے لاحق، یقین سابق شک کے لاحق۔ اب یہاں استصاب کی لغوی تعریف بھی کر دی ہے، اخذ الشیء مصاحباً، کسی چیز کو اپنے ساتھ رکھنا، طلب و صحبتی، کسی چیز کی ہمراہی کو طلب کرنا، اور اصطلاحی تعریف ہو گئی ابقاء ما کان علی ما کان۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب بتاتے ہیں کہ ارکان استصاب، دوسری بحث اس استصاب کے اندر یہ ہو رہی ہے۔ ارکان الاستصاب، استصاب کے ارکان کتنے ہیں؟ تقریباً 5 نا یہ استصاب کے ارکان یہاں بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، الیقین بحالت السابقہ والشک فی بقائہ، حالت سابقہ کا یقین ہو اور اس کی بقا میں، حالت سابقہ کی بقا میں شک ہو۔ یہ پہلا رکن ہے استصاب جاری کرنے کا، پہلا رکن یہ ہے الیقین بحالت السابقہ والشک فی بقائہ، حالت سابقہ کا یقین ہو اور اس کی بقا میں شک ہو۔ نمبر 2، اجتماع الیقین والشک فی زمان واحد عند المستصحب، یقین اور شک ایک زمانے میں ہوں۔ استصاب کرنے والے کی نظر میں یقین اور شک جمع ہو رہے ہوں، یعنی کیا مطلب؟ جب یہ شک کر رہا ہے، جس ٹائم اس کو شک ہو رہا ہے اس وقت یقین بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فعلیت الیقین فی ظرف شک، اجتماع الیقین و شک فی زمان واحد، یہ اس کا دوسرا رکن ہے جناب۔ تیسرا رکن ہے تعدد زمان المتیقن والمشکوک، متیقن کا زمانہ اور مشکوک کا زمانہ کیا ہوگا جان؟ متعدد ہو۔ متیقن کا زمانہ فرض کریں 10 بجے ہے اور مشکوک کا زمانہ 12 بجے ہے، ٹھیک ہے نا؟ متیقن کا زمانہ اور مشکوک کا زمانہ متعدد ہونے چاہیے۔ نمبر 4، چوتھا رکن ہے سب کو زمان المتیقن علی زمان المشکوک، متیقن کا زمانہ مشکوک کے زمانے سے پہلے ہو۔ 4 ہو گیا جی۔ وحدت و متعلق الیقین و شک، متعلق یقین اور شک ایک ہو۔ طہارت لباس جو ہے وہ متعلق یقین ہے تو شک بھی اسی طہارت لباس کا ہونا چاہیے۔ متعلق یقین اور شک ایک ہونے چاہیے۔ توجہ فرما لی آپ نے؟ ابھی تک میں نے آپ کی خدمت میں بھلا کیا بیان کیا ہے؟ استصاب کی لغوی تعریف کی ہے، استصاب کی اصطلاحی تعریف کی ہے، اور ارکان استصاب کو بتایا ہے کہ ارکان استصاب 5 ہیں۔ حالت سابقہ کا یقین اور پھر اس کی بقا میں شک۔ دوسرا رکن یہ بتایا ہے کہ شک اور یقین کا زمانہ ایک ہو۔ تیسرا یہ بتایا ہے کہ متیقن اور مشکوک کا زمانہ متعدد ہو۔ چوتھا یہ بتایا ہے کہ متیقن کا زمان مشکوک کے زمانے سے پہلے ہو۔ پانچواں یہ بتایا ہے کہ متعلق یقین اور شک ایک ہونا
چاہیے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں کچھ تطبیقات ہیں۔ تطبیقات کا مطلب یہ ہے کہ جب استصحاب کی بات واضح ہو گئی کہ استصحاب یہ ہے، یہ اس کے ارکان ہیں، پھر اس کو جو ہے نا لاگو کرنا جو ہے نا اس کے لیے تقریباً 3 مثالیں دے رہے ہیں۔ مثلاً ایک پانی تھا جو پہلے کر تھا، پانی کھڑا تھا اور تھا بھی کر، تو اس کے اوپر کیا مرتب ہوگا؟ جب کریت کا استصحاب کریں گے تو اس پر مرتب ہوگا کہ کوئی نجاست وغیرہ اگر جاتی ہے تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا، نجاست کی ملاقات سے پانی نجس نہیں ہوگا، چونکہ کور تھا پہلے، اب ہم نے استصحاب کریت کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی نجاست وغیرہ گر جاتی ہے تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کر نہیں تھا پہلے کر نہیں تھا تو اس پہ پھر جب ہم استصحاب کریں گے تو استصحاب عدم کریت کریں گے، اور نتیجہ یہ ہے کہ کوئی نجاست وغیرہ گرتی ہے تو وہ پانی چونکہ کر نہیں تھا وہ کیا ہو جائے گا آقا جان؟ نجاست کی ملاقات سے نجس ہو جائے گا۔ جیم میں یعنی تیسرا مورد جو تطبیقات کا بتایا ہے وہ یہ ہے کہ زید کی حیات کا استصحاب کریں۔ پہلے زید زندہ تھا، 5-6 مہینے کے بعد شک کریں کہ باہر گیا ہوا ہے، زندہ ہے یا نہیں۔ زید کی زندگی کا استصحاب جب کریں گے تو پھر اس پر یہ نتیجہ مرتب کریں گے کہ اس کے مال کو تقسیم کرنا حرام ہے، اور اس کی بیوی اور اس کے درمیان جو زوجیت کا القاء ہے وہ بھی باقی رہے گا، بیوی اور اس کے درمیان جو زوجیت ہے وہ بھی باقی رہے گی، اس کے مال کا تقسیم کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے تطبیقات۔ اس کے بعد رابع جو ایک مطلب ہے وہ یہ ہے کہ استصحاب اور قاعدہ یقین کے درمیان فرق کیا ہے۔ استصحاب اور قاعدہ یقین کے درمیان فرق کیا ہے۔ قاعدہ یقین کو شک کے ساری بھی کہتے ہیں، شک کے ساری یعنی ایسا شک جو پیچھے سرایت کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت مہم نقطہ ہے کہ استصحاب اور قاعدہ یقین کے درمیان کیا فرق ہے۔ اصولی جو ہے نا وہ استصحاب کو حجت سمجھتے ہیں لیکن قاعدہ یقین کو حجت نہیں سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قاعدہ یقین ہے کیا؟ توجہ کرو، جب کسی بندے کو جمعہ کے دن زید کی عدالت کا کیا تھا؟ یقین تھا، جمعہ کے دن زید کی عدالت کا یقین تھا، پھر ہفتے کے دن شک ہو رہا ہے کہ شک کیا ہو رہا ہے ہفتے کے دن کہ اسی جمعہ کے دن زید عادل تھا یا نہیں۔ جمعہ کے دن زید کی عدالت کا یقین تھا، پھر ہفتے کے دن شک ہو گیا کہ یار وہ جمعہ کے دن جو ہے زید عادل تھا اسی جمعہ کے دن یا عادل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی وہ ہفتے والا جو شک ہے نا وہ سرایت کر گیا ہے اسی جمعہ کے دن کو۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے قاعدہ یقین یا شک کے ساری ہے۔ اب اس کے اندر اور استصحاب کے اندر کیا ہوا کہ یہ جو قاعدہ یقین ہے اس میں یقین فعلی نہیں ہے، شک کے آنے سے یقین زائل ہو گیا ہے، شک کے آنے سے یقین کیا ہو گیا ہے؟ زائل ہو گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے قاعدہ یقین میں یقین اور شک کا متعلق جو ہے زماناً کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ عدالت زید جمعہ کے دن یقینی تھی اور وہی عدالت زید روز جمعہ کے دن کیا ہے؟ مشکوک ہو رہی ہے۔ وحدت متعلق یقین اور شک جو ہے متعلق یقین اور شک کا متعلق ایک ہے زماناً۔ زید کی عدالت جمعہ کے دن یقینی ہے اور وہی عدالت زید جمعہ کے دن پھر کیا ہو رہی ہے؟ مشکوک ہو رہی ہے۔
ٹھیک ہے، یہ آپ کی خدمت میں ہے جناب علی، امید ہے کہ بات میری پہنچ گئی ہوگی۔ لیکن بھلا استصحاب کیا ہوتا ہے؟ استصحاب یہ ہے کہ یقین ہو پہلے اور پھر شک ہو۔ مثلا اسی عدالت زید کا جمعہ کے دن یقین ہو اور ہفتے کے دن شک ہو کہ اب بھی زید عادل ہے یا عادل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہفتے والے دن اس بات کا بھی یقین ہے کہ زید کیا ہے، جمعہ کے دن عادل تھا، اب ہفتے کے دن شک کر رہا ہے کہ اب بھی وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استصحاب، ٹھیک ہے۔ اور اصولی حضرات استصحاب کو حجت جانتے ہیں، قاعدہ یقین کو حجت نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں توجہ فرمائیے، میں یہ آپ کی خدمت میں چاند ایک بحثیں جو پڑھی ہیں اس کو لے آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الفصل الرابع الاستصحاب، چوتھی فصل استصحاب کے بارے میں ہے۔ لإیذاء الحال نذکر امورا، حال کی وضاحت کے لیے ہم امور ذکر کرتے ہیں۔ الاول، ان امور میں سے پہلا کیا ہے؟ تعریف الاستصحاب، استصحاب کی تعریف۔ وہوا فی اللغت اخذ شیء مصاحبا او طلب صحبت، وہوا، اور وہ استصحاب کیا ہے؟ کسی چیز کی کو اپنے ساتھ رکھنا، ساتھ لینا۔ وہوا فی اللغت، وہوا استصحاب لغت میں کہ اخذ شیء مصاحبا، کسی چیز کو اپنے ساتھ لینا، او طلب و صحبت ہی، یا کسی چیز کی ہمراہی کو طلب کرنا۔ و فی الاصطلاح، اصطلاح میں یعنی اصطلاحی تعریف استصحاب کی، ابقاء ما کان علی ما کان، باقی رکھنا ما کان جیسے وہ تھی، علی ما کان، ٹھیک ہے نا، اسی پر جیسے وہ تھی اسی پر باقی رکھنا۔ ابقاء ما کان علی ما کان، باقی رکھنا کسی چیز کو علی ما کان جیسے وہ تھی۔ مثلا اذا کان المکلف متیقنا بانہ مطہر من الحدث، مثلا جب مکلف کو یقین ہو کہ وہ حدث سے پاک تھا، ولیکن بعد فترۃ شک فی حصول حدث ناقض طہارت ہو، لیکن تھوڑی مدت کے بعد شک ہوا، حدث حاصل ہوا ہو جو اس کی طہارت کو کیا کر رہا ہے؟ توڑ رہا ہے۔ لیکن بعد فترہ، لیکن مدت کے بعد اس کو شک ہوا کہ ایک ناقض آیا ہے جو اس کی طہارت کو کیا آیا جان؟ توڑ رہا ہے۔ فَيَبْنِي عَلَى بَقَائِهَا، پس وہ طہارت کی بقا پر بنیاد رکھے گا، وَأَنَّهُ بَعْدُ مُطَهِّرٌ، کہ وہ اب بھی پاک ہے۔ فَتَكُونُ النَّتِيجَةُ إِبْقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ، پس اس کا نتیجہ ہے باقی رکھا ہے جیسے وہ چیز تھی۔ وَيَخْتَلِفُ عَنِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ بِاخْتِلَافِ الْمَجْرَى، وَيَخْتَلِفُ، استصحاب جو پہلے والے تین اصول براءت، احتیاط، تخییر ہے، ان سے مجرا کے اختلاف سے کیا ہے؟ مختلف ہو جاتا ہے۔ یختلف عن الاصول الثلاثۃ السابقہ، استصحاب مختلف ہو جاتا ہے اصول ثلاثہ سابقہ براءت، احتیاط، تخییر سے، بے اختلاف المجرا، مجرا کے اختلاف سے۔ فإن مجرى الأصول الثلاثة هو الشك في شيء من دون لحاظ الحالة السابقة، مجرى اصول ثلاثہ جو تھا وہ شک کے تھا، فی شیء، ایک چیز میں شک تھا، بغیر اس کے کہ حالت سابقہ کا لحاظ کریں۔ وہ جو پچھلے تین اصول تھے ان میں حالت سابقہ کا لحاظ نہیں کرتے تھے، اما لعدمها، یا حالت سابقہ ہی نہیں تھی، اور لعدم لحاظها، یا حالت سابقہ کا لحاظ نہیں تھا۔ وہذا بخلاف الاستصحاب، اور یہ استصحاب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ ھذا بخلاف الاستصحاب، یہ بات استصحاب کے خلاف ہے۔ فإن مجراه هو لحاظ الحالة السابقة، مجرا استصحاب کیا ہے؟ حالت سابقہ کا لحاظ کرنا ہے۔ مجرا استصحاب حالت سابقہ کا
لحاظ کرنا ہے۔ الثانی دوسرا آغا جان استصحاب میں بحث کیا ہے، دوسری ارکان الاستصحاب، ان الاستصحاب یتقوم بامور منہا، استصحاب محقق ہوتا ہے بامور، یتقوم بامور منہا، ان امور میں سے کیا ہے، الیقین بحالت السابقۃ والشک فی بقائہ، حالت سابقہ کا کیا ہے آغا جان، یقین ہے، اور شک ہے فی بقائہ، حالت سابقہ کی بقا میں شک ہے۔ نمبر 2 اجتماع الیقین والشک فی زمان واحد عند المستصحب، اجتماع یقین اور شک فی زمان واحد، ایک ہی زمانے میں یقین اور شک کا اجتماع ہے، عند المستصحب، مستصحب کی نظر میں، یعنی وہ شخص جو استصحاب جاری کر رہا ہے۔ کیا مطلب، اے فعلیت الیقین فی ظرف شک، یقین فعلی ہے ظرف کے، شک کے ظرف میں جب شک ہو رہا ہے تو اس وقت یقین بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ 3 تعدد زمان المتیقن والمشکوک، متیقن اور مشکوک کا زمانہ متعدد ہے۔ نمبر 4 سبق زمان المتیقن علی زمان المشکوک، متیقن کا زمانہ مشکوک کے زمانے سے پہلے ہے۔ نمبر 5 وحدت متعلق الیقین و شک، متعلق یقین اور شک کیا ہے جان، ایک ہیں، ٹھیک۔ الثالثو تیسری بحث جو یہاں ہو رہی ہے استصحاب کے اندر، وہ کیا ہیں، تطبیقاتن، الف استصحاب الکریت اذا کان الماء مسبوقا بها فیترتب علیہ عدم نجاست الماء بالملاقات بالنجس، کریت کا استصحاب کرنا، اذا کان الماء مسبوقا بها، جب پانی کیا تھا، پہلے کر تھا، مسبوقا بها الکریہ، جب پانی پہلے کر تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا استصحاب کریت کر کے، استصحاب الکریت، کریت کا استصحاب کرنا، اذا کان الماء مسبوقا بها، جب پانی پہلے کر تھا، فیترتب علیہ عدم نجاست الماء بالملاقات بالنجس، تو اس پر مرتب ہوگا پانی نجس نہیں ہوگا، نجس کی ملاقات سے پانی نجس نہیں ہوگا۔ کیوں نجس نہیں ہوگا بھلا، چونکہ بھلا وہ کیا ہے، کر ہے، جب پانی کر ہے تو کر چونکہ ہے، نجاست کی ملاقات سے نجس نہیں ہوگا۔ با استصحاب و عدم الکریت اذا کان الماء مسبوقا بہی، استصحاب عدم کریت کرنا جب پانی کیا ہو، پہلے عدم کر ہو، پانی پہلے کر نہیں تھا تو اب استصحاب بھی عدم کریت کا ہوگا۔ فیترتب علیہ، پس اس پر مترتب ہوگا، نجاست الماء بالملاقات بالنجس، نجس کی ملاقات سے پانی نجس ہو جائے گا۔ جیم استصحاب حیات زید فیترتب علیہ حرمت قسمت اموالہ و بقاء الکت الزوجیت بینہ و بین زوجتہ، حیات زید کا استصحاب کرنا، پس اس پر مرتب ہوگا اس کے اموال کو تقسیم کرنا حرام ہے، اور اس کے اور اس کی زوجہ کے درمیان الکہ زوجیت باقی ہے، بقاء الکت الزوجیت بینہ و بین زوجت ہے، اس کے اور اس کی زوجہ کے درمیان الکہ زوجیت بھی باقی ہے۔ الرابع چوتھا عزیزو یہ ہے، الفرق بین الاستصحاب و قاعدۃ الیقین، استصحاب اور قاعدہ یقین کے درمیان فرق۔ وَهُنَاكَ قاعدۃ اخرى تسمى فی مصطلح الاصولیین بقاعدۃ الیقین، وہاں ایک دوسرا قاعدہ بھی ہے جس کو اصطلاح اصولیوں میں قاعدہ یقین کا نام دیا جاتا ہے۔ وَهَذَا كَمَا إِذَا تَيَقَّنَ بِعَدَالَةِ زَيْدٍ يَوْمَ الْجُمْعَةِ لَلسَّبْتِ، اور یہ ہے کہ جب زید کی عدالت کا جمعہ کے دن یقین ہو، نہ کہ ہفتے کے دن، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے بھلا، هَذَا كَمَا إِذَا تَيَقَّنَ بِعَدَالَةِ زَيْدٍ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن زید کی عدالت کا یقین ہو، ثم ترى علیہ شک یوم السبت فی عدالت زید فی نفس یوم الجمعہ للسبت،
پھر شک عارض ہو جائے ہفتے والے دن کہ زید عادل تھا فی نفس یوم الجمعہ، اسی بھلا جمعہ کے دن زید عادل تھا یا نہیں. وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَظْهَرُ أَنَّهُ تَخْتَلِفُ عَنِ الْاسْتِصَابِ فِي الْأَمْرَيْنِ التَّالِيَيْنِ، جو ہم نے ذکر کیا، مما ذکرنا جو ہم نے ذکر کیا، یظہر انہ تختلف عن الاستصاب فی الامرین التالیین، جو کچھ ہم نے ذکر کیا، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہوتا ہے کہ قاعدہ یقین استصاب سے دو امر جو نیچے آ رہے ہیں ان سے مختلف ہو جاتا ہے. مما ذکرنا جو ہم نے ذکر کیا، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہو قاعدہ یقین تختلف عن الاستصاب فی الامرین التالیین، دو امر ذیل سے استصاب سے جدا ہو جاتا ہے. بھلا کون؟ قاعدہ یقین. نمبر 1 عدم و فعلیت الیقین لزوالہ بشک، یقین فعلی نہیں ہے، لزوالہ بشک، یقین شک کے ذریعے سے زائل ہو گیا ہے. قاعدہ یقین میں یقین فعلی نہیں رہا چونکہ یقین شک کے ذریعے سے زائل ہو گیا ہے. دوسرا نقطہ با میں وحدت و متعلق الیقین و شک جوہراً و زماناً، متعلق یقین اور شک جوہر اور زماناً کیا ہوں؟ ایک ہوں. جوہراً و زماناً وحدت و متعلق الیقین و شک جوہراً و زماناً، متعلق یقین اور شک جو ہیں جوہراً و زماناً کیا ہوں؟ ایک ہوں. والمعروف بین الاصحاب ان الاستصاب حجت دون قاعدۃ الیقین، معروف اصحاب کے درمیان یہ ہے کہ استصاب حجت ہے، قاعدہ یقین حجت نہیں ہے. وَأَنَّ رِوَایَاتِ الْبَابِ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِیَةِ، روایات باب منطبق ہیں علی الاول، استصاب پر تطبیق کرتی ہیں، دون الثانیۃ دوسرے کے بغیر، یعنی ثانیہ یعنی قاعدہ یقین کے بغیر. روایات فٹ آتی ہیں استصاب پر، ثانیہ پہ نہیں آتی، قاعدہ یقین پہ نہیں آتی. اول سے مراد استصاب ہے، ثانی سے مراد قاعدہ یقین ہے. کما سیوافی کا، جیسا کہ بہت ہی ان قریب ان روایات کو آپ کے لیے بیان کریں گے. ٹھیک ہو گیا عزیزو. آج جو بحث اپنے بھائیوں کی خدمت میں نے کی ہے نا، وہ یہ تھا کہ اصول عملیہ میں سے چوتھی اصل خدا کے لطف سے آج ہم نے آپ کی خدمت میں شروع کی، اور اس کا نام تھا استصحاب. استصحاب کی بات آج ہم نے آپ کے لیے پڑھی، بڑی مہم بحث تھی. اور استصحاب کی لغوی تعریف کیا ہے؟ از کہ اخذ الشیء مصاحباً، کسی چیز کو اپنے ساتھ لینا یا اس کی صحبت کو طلب کرنا، اس کی ہمراہی کو طلب کرنا. اصطلاح میں جو یہاں الموجز میں استصحاب کی تعریف ہوئی ہے وہ ہے ابقاء ما کان علی ما کان، باقی رکھیں جیسی وہ چیز جیسی تھی اس کو اسی پر باقی رکھیں. مثلا یہ تھا کہ مکلف کو اگر وضو کا یقین تھا 10 بجے 12 بجے شک کرے اب بھی میرا وضو ہے یا نہیں، یا پھر میں لیٹرین چلا گیا تھا 10 بجے کے بعد میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب مجھے مطلب ہے 12 بج گئے ہیں، شک ہے، 10 بجے یقین ہے وضو کا، 12 بجے شک ہے، تو اب یہ وہی سابقہ حالت کو لے گا. ابقاء ما کان علی ما کان، یقین تھا طہارت کا، اب بھی 12 بجے بھی طہارت کا استصحاب جاری کرے گا. لہذا استصحاب میں پہلے یقین ہوتا ہے بعد میں شک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی پہلے والے یقین کو لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، استصحاب کی لغوی اصطلاحی تعریف کی آپ کو. اور پھر دوسری چیز جو بتائی ہم نے امور میں سے آج، وہ دوسرے امور اور چند امور نہیں کا نذکر اموراً، الاول استصحاب کی تعریف لغوی اصطلاحی ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر کہا الثانی میں ارکان الاستصحاب بتائیں. 5 انہوں نے یہاں
استصحاب کے ارکان بتائے ہیں، یہ پانچوں ہونے چاہیے استصحاب جاری کرنے کے لیے، یہ پانچوں ضروری ہیں۔ یقین سابق، حالت سابقہ کا کیا ہو؟ یقین ہو، اور شک ہو اس حالت سابقہ کی بقا میں، ٹھیک ہے نا، یقین ہو حالت سابقہ کا اور شک ہو اس حالت سابقہ کے بقا کا، یہ پہلا رکن تھا۔ دوسرا رکن کیا تھا آغا جان؟ کہ اجتماع الیقین و شک فی زمان واحد، یقین اور شک کا زمانہ کیا ہو؟ وہ مطلب ہے جمع ہو رہا ہو، جمع ہو، یقین فعلی ہو ظرف شک میں، جب شک کر رہا ہے نا تو اس وقت اس کو یقین بھی ہونا چاہیے، یقین بھی اس کو ہونا چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے تعدد زمان المتیقن والمشکوک، متیقن اور مشکوک کا زمانہ متعدد ہو، متیقن اور مشکوک کا زمانہ متعدد ہو۔ اور چوتھا بتایا کہ متیقن کا زمانہ پہلے ہو مشکوک کے زمانے سے۔ اور پانچواں بھی آپ کے علم میں بتایا کہ وحدت و متعلق الیقین و شک، متعلق یقین اور شک ایک ہو۔ اگر لباس کی طہارت، ٹھیک ہے نا، متعلق یقین ہے کہ لباس میرا پاک تھا، تو شک بھی اسی طہارت لباس کا ہونا چاہیے کہ اب پاک ہے یا پاک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز ہونی چاہیے، یقین اور شک جس سے متعلق ہو رہے ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ ایک ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اور اس کے بعد کچھ تطبیقات الثالثوں میں کچھ تطبیقات بتائی ہیں آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد آپ کے علم میں چوتھا چیز جو بتائی وہ استصحاب اور قاعدہ یقین کے درمیان فرق تھا، ٹھیک ہے۔ استصحاب میں تو جیسا کہ آپ جانتے ہو ابھی آپ کے لیے حل ہو گیا کہ جناب یقین سابق شک کے لاحق، 10 بجے طہارت کا یقین ہے، 12 بجے شک ہے کہ اب بھی وہ 10 بجے والی طہارت اب بھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیچھے کیا کرتا ہے؟ استصحاب جاری کرے گا اور کہے گا اب بھی میری طہارت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قاعدہ یقین کیا ہوتا ہے جان؟ قاعدہ یقین میں یہ ہے جس کو شک کے ساری بھی کہتے ہیں، قاعدہ شک کے ساری قاعدہ یقین کو کہتے ہیں کہ یہ جو بعد میں شک پڑتا ہے یہ اس پہلے والے یقین میں جا کر کیا کر جاتا ہے جان؟ سرایت کر جاتا ہے۔ قاعدہ یقین مثال کے طور پہ عرض کر دوں کہ جمعہ کے دن زید کی عدالت کا یقین تھا، جمعہ کے دن مجھے 100% یقین کہ زید عادل ہے، ہفتے والے دن مجھے شک ہو رہا ہے، کس بات کا؟ کس بات کا؟ کہ اسی جمعہ کے دن زید بلا عادل بھی تھا یا نہیں، ہفتے والا شک آ کر جمعہ والے دن میں سیرت کر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہفتے کے دن شک ہو رہا ہے کہ اسی جمعہ کے دن زید عادل تھا یا عادل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں قاعدہ یقین۔ قاعدہ یقین میں نا جب شک آتا ہے تو یقین ختم ہو جاتا ہے، قاعدہ یقین میں شک کے آنے سے یقین فعلی نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ استصحاب میں جب شک آتا ہے تو اس وقت یقین بھی ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے اس وقت بھی، ٹھیک ہے نا، نہ کہ وہ مثلا یقین چلا جاتا ہے، شک کرتا ہے فقط یہ کہ وہ میرا جو پہلے والا یقین تھا اب بلا کہیں وہ ختم تو نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو استصحاب اور قاعدہ یقین کے درمیان عزیزو فرق ہے، اور اصولی استصحاب کو حجت سمجھتے ہیں، قاعدہ یقین کو حجت نہیں سمجھتے ہیں۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔